الشیطان الرجیم وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر جیتے جی ماہ رمضان عطا کیا، اور اب ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہمارے درمیان ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ، بڑا ہی بابرکت ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آخری عشرے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے، اور جو 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کا اجر عطا کیا جائے اللہ اس میں ہم سب کو بھی حصہ نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک کا دیدار ہو جانا بڑی بات ہے، مگر پیارے آقا سے مصافحہ کرنے کی سعادت مل جائے تو اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ذرا غور کریں نا کہ قیامت کے دن اربوں مسلمان ہوں گے اور سب کی تمنا کیا ہوگی کہ کس کے پاس جانا ہے، کس کا دیدار کرنا ہے، کس کے قریب ہونا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے آقا شافع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے نا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ تو اب آقا کا قرب مل گیا اور نبی پاک سے مصافحہ مل گیا تو یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک رومال تھا، دسترخوان ٹائپ کا جو کپڑا ہوتا ہے، ان سے پوچھو نبی پاک کا کسی چیز کو مس کرنا کتنا بابرکت ہے۔ ان کے پاس جو رومال یا دسترخوان تھا، آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ جب اس کو دھونا چاہتے تھے اس کو آگ میں ڈال دیتے تھے اور تھوڑی دیر بعد نکالتے تھے تو میل ختم ہو جاتا تھا، وہ کپڑا جو ہے وہ پھر اجڑ۔ درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ ماشاءاللہ امید ہے کہ کچھ معتکفین بھی یہاں جلوہ فرما ہوں گے، تو اعتکاف کرنے والوں کو تو زیادہ درود پڑھنا چاہیے، اور باقی اسلامی بھائیوں کو بھی ماہ رمضان میں درود پاک کی ایسی عادت ڈال لینی چاہیے کہ پھر پورا سال ہی ہم درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہم نے بات کی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کی نشانیاں بھی بیان فرمائی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب میں تلاش کرو، تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے، اس دن زیادہ بادل نہیں ہوتے، اور پھر فرمایا نہ زیادہ سردی نہ زیادہ گرمی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے۔ اس رات میں زیادہ ٹھنڈ نہیں ہوگی جو لیلۃ القدر ہوگی نا، اور زیادہ گرمی نہیں ہوگی، زیادہ سردی نہیں ہوگی، معتدل موسم ہوگا۔ اور فرمایا چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، اس رات آپ کو چاند بادلوں میں چھپا ہوا نہیں نظر آئے گا۔ اور پھر فرمایا کہ شیاطین کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے، جو شہاب ثاقب وغیرہ آپ دیکھتے ہیں
تو یہ ایکچولی جو نظر آتے ہیں، پچھلے دنوں بھی کراچی میں نظر آیا اور بڑا اس پر سوشل میڈیا پہ کلام ہوا، تو روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ جب رات گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ تو یہ چند نشانیاں بھی بیان ہو گئی ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ بڑی آسانی ہو گئی کہ اب 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کر کے ان 5 میں ہی عبادت کر لیں تو جو بھی رات لیلۃ القدر ہوگی انشاءاللہ 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اب تقریباً 2 طاق راتیں تو گزر چکی ہیں، اب 25ویں، 27ویں اور 29ویں باقی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے کہ ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ جناب اس کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا، وہ رات بتا دی جاتی۔ تو ایک تو اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں علماء کہ جناب کم از کم 5 راتیں تو بندہ کوشش کرے نا، وہ ایک رات بتا دیتے تو پھر وہی ایک رات سارے عبادت کرتے، اس بہانے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور جناب 5 طاق راتوں میں مسجدوں میں رونق ہوتی ہے، اور اللہ کی مشیت بھی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کریم نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا کے رکھا ہے، اپنی ناراضی کو گناہوں میں چھپا کے رکھا ہے، اور اپنے ولیوں کو بندوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ یہ بات ذرا سمجھیے گا کہ کوئی بھی نیکی اس لیے نہ چھوڑنی چاہیے کہ جناب چھوٹی سی نیکی ہے، کیا پتہ وہی نیکی ہماری مغفرت کا سبب بن جائے، یہی اللہ کی رضا ہو۔ آپ نے پڑھا ہوگا اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے جنہوں نے کسی جانور پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس کا یہ عمل اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ کسی نے راستے سے کوئی کانٹے دار جھاڑی یا راستے میں تکلیف دہ چیز دور کر دی، اللہ کریم نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اٹ مینز جب بھی کوئی نیکی کرنے کا موقع ملے نا، یہ نہ سوچو یہ چھوٹی ہے، بس بندہ سوچے کیا پتا میرا رب اسی میں راضی ہو جائے، میں یہ نیکی کرتا رہوں۔ لوگ کہتے سنتیں نہ پڑھیں، نفل نہ پڑھیں، ضروری نہیں۔ ارے اللہ کے بندو، سنتیں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ نبی پاک کی یاد بھی آ رہی ہے، سجدہ تو رب کو کر رہا ہوں نا، جتنی دیر عبادت کروں گا اور ثواب ملے گا۔ نوافل اور رمضان میں اللہ اکبر، رمضان میں ہر سجدے پر حدیث پاک میں مضمون ملتا ہے 1500 نیکیاں ملتی ہیں، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل عطا کیا جاتا ہے۔ اور آج کل بحث یہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ تراویح ضروری نہیں ہے، نوافل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، سنتیں نہ پڑھیں۔ اللہ کے بندو، ہمیں تو زیادہ سجدے کرنے چاہیے۔ اگر میں آپ کو یہ اعلان کر دوں، یہ ماشاءاللہ نورانی مسجد اتنی بڑی ہے کہ جناب کل سے جو 20 رکعت پوری تراویح پڑھے گا، ہر نمازی کو 60,000 روپے کا لفافہ بھی دیا جائے گا اور DHA کا ایک پلاٹ بھی دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے آس پاس کی روڈیں بھی بھر جائیں گی اور لوگ دعا کریں گے یا اللہ 29 کا چاند نہ دکھے، 30 کا دکھے، تاکہ ایک اور 60,000 کا لفافہ بھی ملے، ایک اور پلاٹ بھی مل جائے۔ یار سچ بتاؤ، 60,000 روپے زیادہ یا 60,000 نیکیاں زیادہ؟ دنیا میں ایک پلاٹ زیادہ یا ہر سجدے پر 20 رکعت کا مطلب ہوا 40 سجدے، 40 جنت کے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تراویح پر عطا فرماتا ہے۔ صرف میں تراویح کیوں پڑھوں بھائی؟ میں تو اس کے بعد بھی نوافل پڑھوں، میں تو تہجد بھی پڑھوں، اشراق چاش بھی پڑھوں، رب راضی ہو جائے تو وارے نہیں آ رہے ہیں۔ تو ان باتوں میں نہ آیا کریں، جتنا ہو سکے عبادتیں کریں، جتنا ہو سکے سجدے کریں، مسجد میں وقت بتائیں۔ تو 5 اب ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کی رضا کس عمل میں چھپی ہے۔ کیا پتا میرا کسی کو مسکرا کر دیکھنا رب کو پسند آ جائے، میرا کسی کی مدد کرنا اللہ کو پسند آ جائے، میرا کسی کو حوصلہ بڑھانا اللہ کو پسند آ جائے، کسی دکھی دل میں خوشی داخل کرنا میری مغفرت کا سبب بن جائے۔ تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ اللہ نے اپنی خوشی کو نیکیوں میں چھپا کے رکھا ہے، اور پھر اللہ نے اپنی غضب اور ناراضی کو گناہوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کون سا گناہ یہ اللہ کو ایسا ناراض کر دے کہ یہی بربادی کا سبب بن جائے۔ بندہ کہتے ہیں تو چھوٹا ہی گناہ ہے نا، کوئی بات نہیں، کر لو۔ نہیں، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، کیا پتا یہی گناہ کرتے کرتے مجھے موت نہ آ جائے۔ تو گناہوں سے بچنا ہے۔ اور پھر جو اہم بات کہ اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ہر بندے سے عزت سے بات کرنی۔ ہمیں کیا پتا کون اللہ کی بارگاہ میں کون ہے؟ ہم کبھی ٹھیلے والے سے، کبھی کسی ملازم سے، کسی غریب آدمی سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ کیا کر لے گا، ہمیں نہیں پتا اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اور یاد رکھو، یہ روایتوں میں مضمون ملتا ہے، جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اب سوچیں ہم کسی سے لڑ رہے ہیں اور وہ اللہ کا ولی ہے، اور اللہ نے اگر ہم سے اعلان جنگ فرما دیا تو بربادی کے علاوہ کچھ بچنا نہیں۔
یہ خاص طور پہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے کپڑے میلے ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں، جن کو کوئی قریب نہیں بلاتا، ان سے زیادہ پیار سے بات کیا کریں، ان کو اگنور نہ کیا کریں. احادیث، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پراگندہ بال ہوں گے، بڑے نارمل سے کپڑے ہوں گے، انہیں کوئی اپنی محفل میں بلاتا نہیں ہوگا، وہ آئیں نہ آئیں تو کوئی نوٹس نہیں کرتا، مگر فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لیں کسی بات پر تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے. ہمیں کیا پتا یار، یہ جو بالکل نارمل سے نظر آنے والا، نارمل کپڑے پہنے، بال بکھرے ہوئے، کہ کوئی اس کی بات بھی نہیں سن رہا، یہ کدھر پہنچا ہوا ہمیں نہیں پتا. سب سے عزت، سب سے پیار سے پیش آئے. مجھے وہ واقعہ یاد آیا جو امیر اہل سنت نے اپنی پرانی فیضان سنت کتاب میں لکھا تھا کہ ایک اللہ والے تھے، بزرگ تھے، بالکل نارمل سے نظر آتے تھے. وہ کہیں بارش میں چل رہے تھے تو چلتے چلتے ان کے پیر پانی پہ پڑا، تو ایک نوجوان تھا، اس کے ساتھ اس کی ایک عورت تھی، جو عورت غلط عورت تھی، بری عورت تھی، اور وہ اس کے ساتھ بیٹھا، غلط کام کے لیے بیٹھا تھا. مگر وہ پانی کے چھینٹے جب اس پر گرے تو اس کے یار کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اس بزرگ کے چہرے پہ چانٹا مار دیا. تو تمہیں شرم نہیں آتی، کیسے چل رہے ہو؟ انہوں نے الحمدللہ کہا، آگے چلے گئے. تو بارش ہو رہی تھی، موسم بڑا اچھا تھا، تو ایک حلوائی کی دکان کے قریب سے گزرے. حلوائی نے کہا حضور تشریف لائیں، میں آپ کو دودھ پیش کرتا ہوں. دودھ کا پیالہ پلایا. تو کہتے یا اللہ تیری بھی شان ہے، کہیں تھپڑ لگتی ہے، کہیں دودھ ملتا ہے، میں تیری رضا پر راضی ہوں. تھوڑی دیر ہوئی تو وہ جو بندہ جس نے تھپڑ مارا تھا نا، وہ منڈیر سے گرا اور اس کا انتقال ہو گیا. تو لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ نے کوئی بددعا دی تھی اس شخص کو جس نے آپ کو تھپڑ مارا تھا؟ جو انہوں نے جواب دیا نا، وہ سمجھنے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی محبوبہ کو یا اس عورت کو تکلیف پہنچی تو اس کے یار کو برا لگا، اس نے مجھے چانٹا مار دیا. اب جب مجھے چانٹا مارا تو میرا بھی تو کوئی دوست ہے نا. اس نے پھر اس کے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر لیا. تو اللہ والوں سے لڑنا نہیں ہے، اللہ والوں کا دل دکھانا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں. اور بلکہ میں ایک مشورہ بھی دے دیتا ہوں، زندگی میں کبھی آپ کو ایسا لگے نا کہ کام چلتے چلتے خراب ہو رہے ہیں تو چیک کر لو کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کی ہائے تو نہیں لے لی، کسی پہ زیادتی تو نہیں ہو گئی. تو اب غریب لوگوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ زیادہ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. ہم جو نا بڑے مشہور لوگوں کے ساتھ یا جو ذرا مضبوط لوگ ہوتے ہیں ان سے تعلقات بنا کے رکھتے ہیں، نارمل آدمی سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے. ایسا نہ کریں. پنجابی لوگ ایک بڑا پیارا جملہ کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مضبوط آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو. ماڑا کس کو کہتے ہیں؟ ماڑا کہتے ہیں کمزور کو. میں نے پوچھا کمزور آدمی سے کیوں ڈرے؟ وہ کہتے ہیں مضبوط آدمی تو اپنا بدلہ خود ہی لے لے گا، کمزور آپ سے بدلہ نہیں لے سکے گا، مگر اللہ کی بارگاہ میں کمپلین داخل کر دے گا، فریاد کر دے گا. اور جب وہاں فریاد پہنچتی ہے نا، پھر ظالم کے برباد ہونے میں دیر نہیں لگتی. تو جب بھی آپ کو کوئی بندہ کمزور نظر آئے، معذور نظر آئے، بکھرا ہوا نظر آئے، آپ کو لگتا ہے اس کو کوئی جو ہے وہ ہاتھ نہیں پکڑ رہا، اس سے کوئی بات نہیں کر رہا، ڈپرائیوڈ ہے، آپ جا کے اس سے پیار سے ملیں، آپ اس کے دل میں خوشی داخل کریں. اس کی کیا پتہ ایسی دعا لگ جائے کہ ہمارے بیڑے پار ہو جائے. تو یہ 5 راتوں میں شب قدر کو جو چھپایا گیا نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بندہ ان 5 میں اللہ کی عبادت کرے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ تمام مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے انشاءاللہ. ہاں، نیکیاں چھوڑنی نہیں ہیں. کوئی کہے نا یار نفل پڑھنے ضروری نہیں ہے، بھائی پڑھنے کا ثواب تو ہے نا، مجھے ثواب چاہیے. بھائی پہلے ہی بہت سارے گناہ ہیں. کوئی کہے نا بھائی سنتیں ضروری نہیں ہے، بھائی سنت پڑھنے کا ثواب تو ملے گا نا، مجھے ثواب کی ضرورت ہے. بھائی پہلے ہی بہت سارے گناہ ہیں. یہ لوگ تو پتہ نہیں کس ایجنڈے پر ہیں، لوگوں کو نمازوں سے دور کر رہے ہیں، سجدوں سے دور کر رہے ہیں. ہمیں وہ باتیں نہیں سننی. ہم ان اللہ والوں کے ماننے والے ہیں کہ جو ساری رات نوافل پڑھتے تھے. ہماری مسجدیں آہستہ آہستہ غیر آباد ہونا شروع ہو گئی کہ نوجوان کہتا ہے جناب ٹھیک ہے تراویح فرض تو نہیں. ارے بھائی رمضان میں ایک ہی تو مہینہ تھا جب ساری مسجدوں میں رونق ہوتی تھی اور لوگ ماشاءاللہ نمازوں میں دل لگا کر پڑھتے تھے. تو ہمیں انشاءاللہ نمازیں بھی پڑھنی ہیں، سنتیں بھی پڑھنی ہیں، واجب بھی پڑھنے ہیں، انشاءاللہ نوافل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اب آتے ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک بڑی کمال کی حدیث ہے جس میں یہ نبی پاک نے فرمایا کہ اس رات ایکچولی ہوتا کیا ہے. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ کو سمجھنی ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. یہاں تک تو ہم نے سنا نا. اب اس رات جو ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں. آگے قرآن کیا فرماتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے احکام لے کر
اور یہ سلامتی فجر تک ہوتی ہے. اب سنیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ اس رات ہوتا کیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس رات جب فرشتے آتے ہیں کہ جبریل امین ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق فرشتوں کی تعداد زمین پہ موجود کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اللہ اکبر، اربوں خربوں فرشتے شب قدر زمین پر آتے ہیں، اور فرمایا وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر لہرا دیتے ہیں. اے پرچم لگانے والوں تمہیں مبارک ہو، اے سبز پرچم لگانے والوں، یہ تو فرشتوں کا طریقہ ہے. پیارے آقا کی جس رات ولادت ہوئی نا، جس صبح صادق، اس وقت بھی آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جبریل امین دنیا میں آئے، تشریف لائے، جب زمین پر آئے تو کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگایا اور مشرق و مغرب میں پرچم لگایا، اور نبی پاک کی ولادت ہوئی. لیلۃ القدر بھی یہ معمول ہوتا ہے کہ جبریل امین سبز پرچم جو ہے وہ کعبے کی چھت پر لگاتے ہیں، اور فرمایا جبریل امین کے 100 بازو ہیں جن میں سے دو بازو صرف وہ اسی رات کو کھولتے ہیں. ایک بازو مشرق اور دوسرا مغرب، یعنی مشرق و مغرب میں وہ پھیل جاتے ہیں. پھر جبریل امین فرشتوں کو آرڈر کیا دیتے ہیں. سنیے لیلۃ القدر کتنی کمال کی رات ہے کہ یہ اربوں خربوں فرشتوں کی ڈیوٹی کیا لگائی جاتی ہے. فرمایا جو مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے، اس سے سلام و مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو. یہ سارے فرشتے اس کام میں لگ جاتے ہیں. فرمایا صبح تک یہ سلسلہ رہتا ہے، اور صبح ہونے پر جبریل امین فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں. اب جب واپس ہوتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں اے جبرائیل، اللہ کریم نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاجتوں کے بارے میں کیا فرمایا، ان کے لیے کیا ڈیسائیڈ ہوا. فرشتے بھی کمال کے ہیں. ہمارا کتنا خیال ہے کہ ساری رات جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں جبریل ان کی حاجتوں کا کیا ہوا، ہم تو واپس جا رہے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا. جبریل امین کہتے ہیں اللہ نے ان پر خصوصی کرم فرمائی، ایسا کرم فرمایا کہ 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کی بخشش فرما دی. ہائے ہائے، ایسی رات ہے کہ سب بخشے جاتے ہیں. مگر اگلا جو پارٹ ہے نا وہ ڈرانے والا بھی تو ہے نا، کہ وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں جو اتنی مبارک رات بھی نہیں بخشے جائیں گے. ہاں اب یہ ذرا غور سے سننا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر میرا کوئی بھائی ایسا ہے مدری چینل پہ، سوشل میڈیا پر اگر یہ بیان لائیو جا رہا ہے، دنیا میں مجھے اگر کوئی سن رہا ہے، اگر کوئی ایسے گناہ میں ہے تو آج توبہ کر لیں. ہو سکتا ہے کل رات لیلۃ القدر، ہو سکتا ہے 27ویں شب لیلۃ القدر ہو. بہت بڑی تعداد میں علماء کا قول یہی ہے کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہوتی ہے. اور بڑا پیارا اشارہ بھی علماء کرام دیتے ہیں کہ سورہ قدر میں 3 بار لفظ لیلۃ القدر آیا نا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. یہ 3 بار جو لیلۃ القدر آیا، فرمایا لیلۃ القدر جو لفظ ہے اس میں 9 حروف ہیں. ٹھیک ہے، 9 × 3 کیا ہوتا ہے 27. فرمایا قرآن کی سورہ قدر بھی اشارہ کر رہی ہے کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہے. بہرحال الگ الگ اقوال ہیں کہ 5 میں سے کوئی رات چینج بھی ہوتی رہتی ہے. ایک بڑا پیارا قول ہے، پھر میں اس کی طرف آتا ہوں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ جمہور کا تو یہی قول ہے، اکثریت کا یہی قول ہے. حضرت کعب الاحبار صحابی رسول بھی ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ 27ویں شب قدر ہے. مگر ایک بہت بڑے عظیم بزرگ گزرے سلسلہ عالیہ قادریہ کے، شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی، ان کی بڑی زبردست تحقیق ہے. کہتے ہیں جب سے میں بالغ ہوا ہوں میں نے ہمیشہ شب قدر کو پایا ہے. اب انہوں نے سمجھ لیا ایک چارٹ مرتب کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ جب اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہونا تو 29ویں شب، پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، پہلا روزہ منگل یا جمعے کو ہوا تو 27ویں شب، پہلا روزہ اگر جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو 23ویں شب میں نے شب قدر کو پایا. اب یہ ان کا ایک تجربہ ہے، یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے. ایک بڑی شخصیت ہے جنہوں نے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کیا ہے. تو اگر اس ایکسپیرینس کی روشنی میں دیکھیں تو اس بار پہلا روزہ غالباً اتوار کو ہوا تھا. تو ان کے اس فارمولے کے مطابق اس سال بہت امید ہے کہ 29ویں شب جو ہے وہ لیلۃ القدر. تو بہرحال ہمیں اب 3 ہی راتیں رہ گئی ہیں، چھوڑنی تینوں نہیں ہیں.
25ویں بھی, 27ویں بھی اور 29ویں بھی. لیکن اب میں آتا ہوں کہ وہ کون بدنصیب ہیں جو اس رات نہیں بخشے جائیں گے, اور یہی سمجھنے آج میرا اہم ٹاپک ہے کہ نمبر 1 عادی شرابی, نمبر 2 والدین کا نافرمان, نمبر 3 قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے, اور نمبر 4 وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے. آپ ذرا ایک بات غور سے سمجھیے کہ وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے, وہ رات جس میں فرشتے خربوں اربوں خربوں کی تعداد میں آتے ہیں, وہ رات جس میں فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو دعا کرے آمین کہو, ان سے مصافحہ کرو. چلو ایک اور پیاری بات بتاؤں, علماء کہتے ہیں شب قدر جب آپ پر گریا طاری ہو, آپ کے جسم پہ ہلکی سی کپ کپی طاری ہو, آپ کو فیل ہو کہ آپ کو رونا آ رہا ہے, آپ کو روحانیت فیل ہو, تو سمجھ لو فرشتے قریب سے گزرے ہیں. یہ فرشتوں کی آمین ہے, یہ فرشتوں نے مصافحہ تم سے کیا ہے, جس کی وجہ سے تم پر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس رات ہمیں فرشتوں کی آمین کا ساتھ نصیب ہو جائے. اعلیٰ حضرت یہی دعا کرتے ہیں نا کہ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں, قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو. اللہ فرشتوں کی اس آمین کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے. اب ایسی رات, اتنی برکتوں والی رات بھی جو نہیں بخشا جا رہا, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وہ کتنا بڑا گناہگار ہے, وہ کتنا بڑا مجرم ہے. اس کا مطلب یہ جو 4 لسٹ ہے نا 4 مجرموں کی, یہ اللہ کو کتنے سخت ناپسند ہے. ابھی آپ نے پچھلے دنوں شب برات منائی, وہاں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ شب برات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگار بخشے جاتے ہیں, مگر اس رات بھی جو گناہگار نہیں بخشے جاتے اس پہ بھی آپ کو شرابی ملے گا, اس پہ بھی آپ کو ماں باپ کا نافرمان ملے گا, رشتہ داری کاٹنے والا ملے گا. آپ انڈرسٹینڈ کیجئے یہ چھوٹے گناہ نہیں ہے, یہ اتنے سخت گناہ ہیں کہ اللہ اس کو نہیں بخشتا ہے. اب سوچ لیں ان راتوں میں بھی وہ نہیں بخشے جاتے ہیں. ہاں توبہ کر لیں تو اللہ کریم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. سب سے پہلے بات کرتے شراب. سنا اتنی عام ہو گئی ہے کہ کولڈ ڈرنک کی طرح لوگ شراب پی رہے ہیں. خدا کے واسطے میرے نوجوانوں, میرے بھائیوں, جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں, ان گیدرنگز میں نہ جائیں, ان محفلوں میں نہ جائیں جہاں شراب پی جاتی, جہاں نشہ کیا جاتا ہے. عجیب عجیب قسم کے نشے آ گئے ہیں, اب تو نام بھی نہیں سنے, ایسے ایسے نشے آ گئے. اچھا ان نوجوانوں کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں ہم تھوڑی پیتے ہیں شراب, دوست پیتے ہیں, ہم تو بیٹھتے ہیں ساتھ, ہم کوئی ہیروئن چرس آئس چرس پتہ نہیں کیا کیا ویڈ وہ دوست پیتے, ہم تو بیٹھتے ہیں, ہم نہیں پیتے. مجھے ایک بات کا جواب دیجئے اور ایمانداری سے دیجئے گا, آپ زندگی میں کبھی کسی چرسی, ہیروئن چی, شرابی, چور, ڈکیت, کسی سے اس طرح کے بندے سے ملاقات ہو جائے نا تو اس سے پوچھے یہ عادت کہاں سے ملی؟ اچھا آپ سب کو اس کا جواب پتا ہے, پتا ہے کہاں سے ملتی ہے عادت؟ جواب دیجئے ذرا بلند آواز سے جواب, کہاں سے جواب عادت ملتی ہے؟ آپ سب کہہ رہے ہیں دوستوں سے ملتی ہے, کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو کہے کہ میری والدہ نے برتھ ڈے والے دن مجھے چرس کا سگریٹ لا کے دیا تھا, بیٹا یہ برتھ ڈے کا گفٹ ہے, یا ابو نے جناب میری امتحان میں اچھے نمبر آئے تھے تو پسٹل لا کے دی تھی, بیٹا جاؤ جا کے چوری شروع کر دو. یہ سارے کام برے دوست سکھاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ میرے دوست پیتے میں نہیں پیتا, وہ تیار ہو جائے کہ تھوڑے دنوں میں اس کی بھی باری آنے والی ہے. وہ پہلے یہی کہتے تھے جو نہیں پیتے تھے. ہمیں تو کیوں بیٹھنا ہے ادھر, مجھے بتائیں نا, ان محفلوں میں مجھے کیوں بیٹھنا ہے جہاں رب کی طرف سے لعنت برس رہی ہے؟ ہم اس جگہ بیٹھنا کیوں چاہتے ہیں؟ ہمیں اس محفل کو چھوڑنا ہوگا. دیکھیں نا, دنیا میں کسی عمارت میں آگ لگ جائے گراؤنڈ فلور پر تو فرسٹ سیکنڈ فلور والے گھر میں ہی رہتے ہیں یا فوراً باہر نکلتے ہیں کہ بھائی نیچے آگ لگی اوپر بھی لگ جائے گی, اتنا دماغ چلتا ہے. مگر جہاں جہنم کی آگ جل رہی ہے, جہاں اللہ کی طرف سے لعنت برس رہی ہے, شراب پینا کتنا خطرناک کام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی غالباً ایک ہی حدیث میں نے تو پڑھی ہے کہ اتنے لوگوں پر لعنت فرمائی آپ نے, اللہ کی لعنت اس پر. حدیث کا خلاصہ, شراب پینے والا, پلانے والا, خریدنے والا, بیچنے والا, اٹھانے والا, لانے والا, 10 قسم کے لوگوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی. اور آج شراب کو کوئی برا کہنے کے لیے تیار نہیں. خدا کے واسطے شب قدر جیسی رات بھی شرابی نہیں بخشا جائے گا.
قریب بھی نہ جائیں ایسے لوگوں کے. توبہ کر لے اگر کوئی شراب پینے والا مجھے یہاں سن رہا ہے یا مجھے لائیو بعد میں سنے. برباد ہو جاؤ گے اگر شب قدر بھی نہ بخشے. اتنا بڑا میں گناہگار کہ اس برکت والی رات میں نہیں بخشا جاؤں گا. اور مزے کی بات بتاؤں, جو شراب نہیں پیتے نا, جو اللہ کی رضا کے لیے برے کام سے بچتے ہیں, تھوڑا صبر کر لو, انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جا کر جب جنت میں جائیں گے نا, اللہ نے جنتیوں کے لیے شراب طہور تیار کر رکھی ہے. وہ پاکیزہ شراب پیئیں گے نا. ادھر گندی بدبودار شراب پی کے کیا کرنا ہے جنتیوں. یعنی یہ کمال ہے. یہ میرا انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس ٹاپک پر الگ بیان کریں گے کہ جس چیز سے مجھے اور آپ کو دنیا میں روکا گیا ہے نا, اس کا بہترین اور شاندار آلٹرنیٹ رب نے جنت میں تیار کر رکھا ہے. بری عورتوں کے قریب نہ جاؤ, اللہ نے جنتی حوریں تیار کی ہیں. یہاں کے ایسے فیشنیبل اور حرام لباسوں کی طرف مت جاؤ, اللہ نے جنتی لباس جنتیوں کے لیے تیار کیے ہیں. اگر مہنگے کھانے کا موقع نہیں مل رہا, حرام کی طرف مت جانا, صبر کر لینا, جنتی کھانے وہاں موجود ہیں. مرد کو یہاں سونا منع کیا کہ تم زیور مت پہنو, مرد کو جنت میں سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے. بلکہ مزے کی بات بتاؤں, اے داڑھی نہ رکھنے والوں سنت سجا لو. یہ مہینہ ہے آقا کو راضی کرنے کا, اللہ کے رسول کو راضی کر لو, اللہ کو راضی کر لو. یہ داڑھی قبر میں لے کر جانی ہے کیونکہ نبی پاک کا وہاں دیدار ہونا ہے. اور سنو, جنت میں کسی کی داڑھی نہیں ہوگی, تو اگر یہاں داڑھی رکھ لو تو جنت میں جا کر پھر بغیر داڑھی رہنے والا بھی وہاں دیکھ لیں گے اپنے آپ کو. ہمیں تو یہاں انسان کا, مرد کا حسن ہی داڑھی میں نظر آتا ہے. تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ جس چیز سے روکا گیا ہے اس کا شاندار آلٹرنیٹ موجود ہے. تو آج نیت کر لیں, نہ کبھی شراب پیئیں گے نہ کبھی شرابیوں کے قریب جائیں گے انشاءاللہ. جنتی شراب پیئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب آ جائیں دوسرا معاملہ, وہ ہے والدین کا نافرمان. یہ ایک ایسا ایشو ہے اور میں سمجھتا ہوں اتنا غضبناک ہوتا ہے رب, یعنی اتنی حدیثیں اتنی آیتیں بندہ پڑھتا جائے نا, ایسا لگتا ہے اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا یہ ایسا کام ہے کہ جس نے ماں باپ کو ستایا نا وہ برباد ہی ہوتا ہے. ایسی ایسی حدیثیں, یعنی ماں باپ کی خدمت کی فضیلتیں پڑھیں تو ایسا لگتا ہے اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے. مجھے بتائیں اور کہاں یہ فرمایا کہ بندہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے حج مقبول کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. صحابی رسول نے کہا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ, حضور اگر کوئی 100 بار دیکھ لے, ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا, فرمایا 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. اچھا میں سوچتا ہوں یہاں تک تو حدیث ہم نے سنی بھی ہے, محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے تو خدمت کرنے کا ثواب کتنا ہوگا, پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا, پیسے خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہوگا, دوائی لانے پر ثواب کتنا ہوگا, ویل چیئر چلانے پر ثواب کتنا ہوگا. تو وارے نہیں آ رہے ہو گئے جس کے گھر میں ماں باپ ہیں. میں تو یہی سوچتا رہتا ہوں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھر میں ماں باپ بھی ہیں اور ماہ رمضان بھی ہے. ارے افطار کے وقت تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہو, والد ساتھ ہو, تاک رات میں امی ابو گھر میں ہو, اور چاہیے کیا, برکت والی رات میری ماں ہاتھ اٹھا دے, میرے تو ویسے ہی بیڑے پار ہو جانے ہیں. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے, کتنا یاد آتے ہیں کہ افطار کی دعا میں کاش میری ماں بھی ہوتی, کاش میرا والد ہوتا. آج پتہ کیا ہوتا ہے, جن کے ماں باپ چلے گئے نا ان کو ماں باپ سے بات کرنی ہوتی ہے تو جملہ ابو کو کیا کہتے تھے, اچھا امی کو کیا کہتے تھے, 200 بار سن چکے ہیں, بار بار سنتے ہیں, برا ہی نہیں لگتا, مزہ آ رہا ہے, ایک ہی جملہ سن رہے ہیں. بچہ ہر بات پر سوال کر رہا ہے, ہمیں برا نہیں لگ رہا کیونکہ بچہ ہے نا, ہمیں پتا یار یہ بچہ, اس کا تو کام ہی ہے, یہ ایسا ہی ہے. اصل میں سرکل سمجھ لیں, اب 60-65 کے بعد نا بندہ واپس بچہ بنتا ہے. جو سفر انسٹالر سے شروع ہوا تھا وہ ویل چیئر پر آ جاتا ہے. سمجھ رہے بات کو, جو دماغ کی صلاحیت 5-6 سال کی عمر میں تھی نا, یعنی جس بندے کو یہ سمجھ پڑ گئی نا کہ اگر میرے گھر میں 60-65 سال کا بزرگ ہے تو سمجھ لو میرے گھر میں 5-6 سال کا ایک بچہ ہے. اب نہ اس کی ضد بری لگے گی, نہ اس کا چیخنا برا لگے گا, نہ اس کا چڑچڑا پن برا لگے گا. ابو ڈاٹا کرے تو آپ سمجھ جائیں, اس ایج میں ہو جاتا ہے. اب دماغ کی صلاحیت ایسی ہو گئی, اب سننا مشکل ہو گیا ہے, اب انڈرسٹینڈنگ مشکل ہو گئی ہے, اب وہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں, یہ عمر کا تقاضا ہے. آپ دیکھیں نا ویل چیئر پہ آ گئے نا, جو بچہ میری خدمت کرے, جس دن یہ زندگی کا سائیکل آپ کو سمجھ آ گیا کہ اگر آج میں بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو تنگ کر رہا ہوں, اگر آج مجھے ان کی بات بری لگ رہی ہے, اگر آج وہ میری بات نہیں سمجھ رہے تو میں چیخ رہا ہوں, تو ریڈی رہنا, کل تم نے بھی بوڑھا ہونا ہے اور تمہاری اولاد نے اس سے بڑھ کر تمہارے ساتھ سلوک کرنا. ماں باپ کو ستانا یہ ایک ایسی خطا ہے, یہ ایک ایسا جرم ہے, باقی گناہوں کی سزا تو مرنے کے بعد ملتی ہے, ماں باپ کو ستانے کی جو سزا ہے وہ دنیا میں بھی ملتی ہے. بندہ اپنی اولاد میں دیکھتا ہے تو اپنے ماں باپ کے بڑھاپے سے کنفیوز نہ ہوا کرو. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں,
میرے نزدیک وہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت کا موقع دیا. یعنی اگر آپ کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں نا اور آپ کو پیسے خرچ کرنے کا موقع مل رہا ہے, آپ کو ان کو دوائی دلانے کا موقع مل رہا ہے, آپ کے ان کو پیر دبانے کا موقع مل رہا ہے, یو آر سو لکی. کیونکہ بہت سارے ماں باپ تو وہ تھے جو بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی دنیا سے چلے گئے, بچوں کی تو باری ہی نہیں آئی, ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا خدمت کا انہوں نے, وہی ہماری خدمت کرتے کرتے چلے گئے. ارے تمہارے لیے تو جنت کا سامان ہو گیا کہ اب ماں باپ بوڑھے گھر میں ہیں اور کرو خدمت تو روز ثواب لو, روز جنت کے دروازے تمہارے لیے کھل رہے ہیں. کبھی ماں باپ کو یہ مت کہنا کہ یہ پیسے میرے ہیں, یہ پیسے آپ کے نہیں ہیں. بعض نوجوان کہتا ہے ابو میں نے کمائے ہیں, یہ میری ہے, آپ کا کیا ہے. کبھی اپنے ماں باپ کو مت کہنا میرا جو کچھ ہے وہ سب میرے ماں باپ کا ہے. وہ لے کر نہیں چلے جائیں گے آپ سے, وہ خوش رہیں گے, ان کو یہ فیل کرواؤ. ایک بڑا پیارا سوشل میڈیا پر ایک جملہ پڑا تھا کہ جن ماں باپ نے تمہیں شہزادوں کی طرح پالا ہے نا, بڑھاپے میں ان ماں باپ کو بادشاہ والا درجہ تو دے دو. ان کو گھر میں یہ تو خیال دلاؤ کہ میں آپ کی وجہ سے ہوں جو کچھ ہوں. کبھی کہا کرو اپنے ابو کے سامنے, امی کو تو پھر بھی بہت پیار ہم دے دیتے ہیں, والد کو نہیں دیتے. والد کو یہ احساس دلائیں کہ آج دنیا میں جو کچھ ہوں میں آپ کی وجہ سے ہوں, میرا سب کچھ آپ کا ہے. وہ آپ کے پیسے نہیں دے لیں گے, وہ خوش رہیں گے کہ میرا بیٹا ریئلائز کر رہا ہے کہ آج یہاں تک جو پہنچا وہ میری قربانیوں کے نتیجے میں. ہمیں وہ قربانیاں ہی نہیں پتا نا. اچھا یہ ساری باتیں جب سمجھ آتی جب ہم خود باپ بنتے ہیں. آپ میں سے جو والد بن گئے ہوں گے ان کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی کہ آج آپ کا بچہ ضد کرتا ہے تو آپ اپنی خواہش کو روکتے ہو, بچے کو کھانا دلاتے ہو, بچے کو کھلونا دلاتے ہو. عید کی تیاریوں میں پہلے فکر آپ نے اپنے بچوں کی کیا آپ کے امی ابو نے نہیں کی ہوگی. بلکہ میں ایک اور عجیب بات کہنے جا رہا ہوں اور آپ سب اس کو ایگری کریں گے, جتنے وسائل اور جتنی سہولتیں میرے پاس ہیں نا میرے بچوں کے لیے, اتنی سہولتیں میرے ماں باپ کے پاس نہیں تھی میرے لیے. انہوں نے اس حالت میں بھی ہمارا خیال رکھا. اور اللہ کی شان دیکھیں, میرے رب کی رحمت دیکھیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو جیسے وہ پیدا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نیو بورن بیبی جو ہوتا ہے نا اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی, وہ بالکل چھوئی موئی ہوتا ہے. اس کو رائٹ اوے فرام دا فرسٹ ڈے اس کو 2 خادم ریکوائرڈ ہیں. ایک وہ خادم چاہیے جو دن رات اس کے ساتھ رہے, بھوک لگے تو کھانا کھلائے, گندگی کرے تو صفائی کرے, سردی لگے تو گرمی پہنچائے, گرمی لگے تو ٹھنڈ پہنچائے, اس کی مالش کرے, اس کے بالوں میں تیل لگائے, اس کو ورزش کروائے. ایک خادم چاہیے جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہے تاکہ وہ پراپر لائف گزار سکے. اور ایک خادم چاہیے جو اس پہ خرچ کرے, جب موقع ملے جس چیز کی ضرورت ہو وہ خرچ کرے اس پر. اللہ اکبر, اللہ نے یہ 2 کیسے خادم اور پیدا ہونے کے بعد دے دیے کہ ماں کے دل میں ممتا ڈال دی, باپ کے دل میں رحم ڈال دیا. ماں سردی ہو گرمی ہو اپنی نیند برباد کر کے بچے کا خیال رکھتی. بچے کی ذرا سی آواز آتی, ماں رات کو 2 بجے بھی اٹھتی ہے, کبھی جھولا دے رہی ہے, کبھی سینے لگا رہی ہے. اللہ نے ماں کے ساتھ اس کا بلوٹوتھ کیسے کنیکٹ کیا ہے. آج ہم کہتے ہیں نا بلوٹوتھ کنیکشن. ارے ماں اور بیٹے کا کنیکشن دیکھو, بچے کا کنیکشن دیکھو. بچہ روتا ہے, ماں کو اس کی آواز سے پتا چل جاتا ہے کہ درد ہو رہا ہے, یہ بھوک لگی ہے, پیر میں درد ہے یا کان میں درد ہے. یہ کیسی کنیکٹیوٹی اللہ نے دی اور یہ کیسی خدمت گزاری دی. خدا کی قسم اگر باپ پہلے دن ہمارے لیے کہہ دیتا نا بیٹا یہ پیسے میرے ہیں تیرے نہیں ہیں, تو ہم بے لباس رہ جاتے, ہمیں کپڑے بھی نہ ملتے, ہمیں تعلیم بھی نہ ملتی. باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر ہمیں کپڑے دیے, ہمیں کھانا کھلایا, ہمیں تعلیم دلائی, ہمیں تربیت کی. اور آج جب وہ باپ بوڑھا ہوا تو بچہ کہتا ہے یہ پیسے میرے. ارے جو اس نے اس وقت خرچ کیے نا میں ساری زندگی خرچ کروں تو اس کا 1% نہیں ادا کر سکتا. مگر آج اولاد کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے. اب آپ دوبارہ سنو کہ لیلۃ القدر سب بخشے جائیں گے, ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا. کبھی بھی اپنے ماں باپ کو نہ ستا, تکلیف نہ پہنچا, خوش رکھے انہیں. احادیث میں مضمون ملتا ہے, آقا فرماتے ہیں ماں باپ ہی تیری جنت ہیں, ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے. جنت چاہیے نا تو ماں باپ کو راضی کریں. اور والد کے لیے الگ سے فرمایا کہ والد رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے. والد ناراض تو رب ناراض. مگر کس کو پڑی ہے آج, روز دل دکھاتے ہیں. وہ بوڑھا بیچارہ کچھ کہتا نہیں ہے, دل تو دکھتا ہوگا نا والد کا کہ اس کے لیے میں نے ساری قربانیاں دی اور آج اس وقت یہ میرا حال ہو رہا ہے. یاد رکھنا, آپ میری اپنی زندگی کا آپ کو فارمولا بتا رہا ہوں. اس شخص کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ساتھ اس کے ماں باپ کی دعائیں ہیں, اور اس شخص کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں.
اب اگر آپ نے دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے تو میرے بچوں کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض مت کرنا. ہو جاتا ہے، میں نے کہا نا، چڑچڑے ہو جائیں گے، آپ کی بات نہیں سمجھیں گے، آپ پر غصہ کریں گے. انڈرسٹینڈ کرو یار، ایج ہو گئی ہے، اب مجھے صرف ان کو ٹیک کیئر کرنا ہے، ان کو راضی کرنا ہے. مان لو ان کی کچھ بات نہیں، اگر شرن جائز ہے تو انشاءاللہ آپ کی لائف بہت اچھی گزرے گی. وہ خوش خوش دنیا سے جائیں، وہ جب تک دنیا میں رہیں مجھ سے راضی رہیں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو مجھ سے خوش ہو کر جائیں. یہ میری جنت ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تیسرے نمبر پر فرمایا رشتے داری کاٹنے والا نہیں بخشا جائے. اچھا یہ بھی کمال کا جرم ہے، ایسا خطرناک جرم ہے کہ ہر لسٹ میں اس کا نام ہوتا ہے. رشتے داری کاٹنا اللہ کو کتنا ناپسند ہے. اور کیا شاندار میرا دین ہے جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں. اگلا کیا ہے؟ چوتھا، وہ بھی قطع تعلق کرنے والا. یعنی ایک تو رشتے داروں سے قطع تعلق کرنے والا، چوتھے نمبر پر کون ہے؟ مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا، دشمنیاں پالنے والا. معاف کر دو یار، چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داری کاٹی ہوئی ہے. ہم نہیں جاتے پھپھو کے گھر، ہم نہیں جاتے خالہ کے گھر، چاچا کے گھر، ہم نہیں ملتے فلاں رشتہ دار سے. کیوں نہیں ملتے بھائی؟ دعوت میں نہیں بلایا تھا، انہوں نے تحفہ نہیں دیا، ہم گئے تو اچھے طریقے سے بات نہیں کی. یہ کوئی ریزن ہے؟ ہو گئی غلطی یار. میں تو سچ بتاؤں، جلدی جلدی ان لوگوں سے رابطہ کر لیں جن سے رشتہ داری کاٹی یا کسی مسلمان سے بات چیت بند کی ہوئی ہے کہ بھائی بڑی رات آنے والی ہے، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، آؤ مل کے رہتے ہیں. کیونکہ رشتہ داری کاٹنے والا، قطع تعلق کرنے والا لیلۃ القدر نہیں بخشا جائے گا. اب شیطان پتہ ہے دماغ میں کیا خیال ڈالتا ہے؟ یار مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر میرا قصور تھوڑی ہے، غلطی تو اس نے کی تھی، میں کیوں معافی مانگوں؟ ارے بھائی آپ مانگ لو یار، اگر وہ نہیں مانگ رہا. ایک معافی نے دونوں کو دور کیا ہوا ہے، ایک سوری نے پتہ کیا کیا ہوا ہے؟ میاں بیوی میں لڑائی ہے، 1 سال سے وہ میکے میں بیٹھی ہے، روز ایک دوسرے کو یاد بھی کر رہے ہیں، مگر شوہر کہتا ہے نہیں وہ معافی مانگے گی تو میں لے آؤں گا، وہ کہتی وہ مجھے لینے آئے گا، معافی مانگے گا تو میں جاؤں گی. ایک سوری نے میاں بیوی کو الگ کیا ہوا ہے. ایک سوری نے 2 دوستوں کو الگ کیا، بچپن کے دوست تھے، لڑائی ہو گئی ہے، اب دونوں ایک دوسرے کو یاد بھی کر رہے ہیں مگر وہ کہتا نہیں معافی تو وہ مانگے گا. بھائی شیطان نے کیسا بیچ میں پھنسایا ہوا ہے. وہ دوست ایک دوسرے کو مس بھی کر رہے ہیں مگر مل نہیں رہے. کیوں؟ معافی وہ مانگے گا. ارے بھائی آپ آگے بڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ لو. ہماری میمنی کا ایک جملہ پتہ نہیں کتنے بیانات میں نے دہرا دیا ہے کہ جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے. آپ معافی مانگ لو نا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، بڑی رات آئی ہے، آؤ مل کر کوئی افطاری کر لیں، کوئی سحری کر لیں، کوئی تحفہ بھجوا دو. اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ اس طرح کے بیان سن کر بھی کچھ لوگ ایسے معافی مانگتے ہیں کہ اس معافی کی بھی پھر معافی بنتی ہے. مثال کے طور پہ آج کوئی بھائی فون کرے کسی رشتہ دار کو، ہم بیان سن کے آیا ہوں، بھائی دیکھو معاف کر دو، آخری بار مانگ رہا ہوں، مجھے تو بالکل بھی دل نہیں تھا معافی کا، مولانا صاحب نے بولا مانگ لو اس لیے مانگ رہا ہوں، کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو معاف؟ اگلا بولے گا رہنے دے بھائی، یہ معافی مانگ رہے، ڈانٹ رہا ہے مجھے. تو معافی ایسے نہیں ہوتی. معافی لجاجت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، دل میں محبت داخل کر کے. کیونکہ دل ملانے ہیں نا، دل ایسے تو نہیں ہے کہ مل جائیں، کوئی اسٹیکر تھوڑی چپکا دیں گے، دل میں جگہ بنانی پڑے گی. لیکن آگے ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے، آگے مغفرت کا وعدہ ہے. تو یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم سب سے دوستی کریں گے اور سب کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ. آخری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور اگر میں، بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو میرے آقا نے بڑی پیاری دعا ارشاد فرمائی. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف کر دے. واٹ اے بیوٹیفل وے، کتنا پیارا انداز ہے. اللہ کی شان پہلے بیان کی، اللہ تیرا تو بس ہی معاف کرنا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو، معافی کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے. فقیر بھی اسی طرح کرتا ہے نا، سخی کی خیر ہو، سخی کے گھرانے کی خیر ہو، پھر اپنی بھی کچھ فریاد ڈال دیتا ہے کہ میری بھی جھولی بھر دو. تو یہ بڑا پیارا انداز ہے اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا. اللہ تو سب کو دینے والا ہے، لیکن یہاں ایک بڑی باریک بات جو مجھے آپ کو سمجھانی ہے، جو معافی کی بات چل رہی تھی نا کہ بندوں کو معاف کریں. اب ذرا غور کریں ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے اور میرے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دے. ہم نے بندوں کو معاف کیا ہے؟ نہیں، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں، ابھی تو بس اس کے بچے کی شادی ہونے کا دے دے، جس دن اس کے بچے کی شادی ہو اسی دن سب کے سامنے جا کے ذلیل کروں گا. انتظار میں بیٹھے کچھ لوگ، بس یار موقع نہیں مل رہا اس کو ذلیل کرنے کا، ایک موقع مل جائے بس پھر میں دیکھو کیسا بدلہ لیتا ہوں. یعنی دل میں بدلے پالے ہوئے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. یہ کیسی معافی ہے؟ مزہ یہ نہیں ہے
کہ ہم اللہ سے کہیں یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، جتنوں نے دل دکھائے میں نے ان کو بھی معاف کیا، اے اللہ اب تو مجھ گناہگار کو بھی معاف کر دے۔ پھر مزہ ہے نا معافی مانگنے کا۔ اور جو معاف نہیں کرتے نا، جو بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہیں کہ لوگ آتے ہیں معافی مانگنے کا، حضرت معاف کر دیں، نہیں نہیں میں بھی معاف نہیں کروں گا، میرے بچوں کو بھی وصیت کر کے جاؤں گا تمہیں معاف نہ کریں، بدلہ لیں گے۔ وہ ایک حدیث سن لیں، حدیث پاک کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ چاہتے ہو نا کہ مجھے معاف کر دیا جائے، مجھ پر رحم کیا جائے، میری پکڑ نہ ہو، درگزر کر دیا جائے، تو ہمارے دل میں بھی یہ وصف ہونا چاہیے کہ ہم بھی درگزر کریں۔ بیوی غلطی کرے تو بیوی کو معاف کریں، بچے کریں تو کبھی کبھی اگنور کر دیں، اور اپنے نمازیوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، امام صاحب میں، مؤذن صاحب میں، کمیٹی والوں میں، سب میں یہ وصف ہونا چاہیے۔ یار سارے انسان ہیں یار، ہو جاتی ہے غلطی، ایک ہی بات کو پکڑ کے بیٹھے، ایسا بولا کیوں، ایسے دیکھا کیوں، ایسے کیوں نہیں آئے، فلاں ٹائم پہ کیوں نہیں آئے۔ ارے یار انسان سے تو دوستی ہے، ہمارے جتنے لوگ ہیں سارے انسان ہیں نا، ہو جاتی ہے انسان سے مسٹیک۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم دل صاف کر لیں۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں میرے مولا ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب بھی فرما، اور رب اس لیلۃ القدر سے پہلے اپنے سارے گناہوں سے توبہ بھی نصیب فرما، اور اے اللہ اس رات جب سب کی بخشش ہو، اے اللہ ان بخشے جانے والوں میں ہم سب کا نام بھی تحریر فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رکن شورا ترجمان دعوت اسلامی حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ نے لیلۃ القدر، توبہ اور معافی کی اہمیت پر بڑا پرمغز بیان کیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ پر استقامت اور نیکیوں پر استقامت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہو جانا بھی ہے، اور اس صدی میں الحمدللہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کی عظیم شخصیت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سلسلہ قادریہ میں بیعت بھی فرماتے ہیں، گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے دامن سے وابستہ ہونے والا نیکیوں پر گامزن بھی ہوتا ہے، اپنی زندگی سے رجوع بھی کرتا ہے اور آئندہ زندگی کو اچھا بھی بناتا ہے۔ الحمدللہ رکن شورا کو امیر اہل سنت کی طرف سے اس بات کی اجازت حاصل ہے کہ وہ امیر اہل سنت کا مرید بنا سکتے ہیں، اور امیر اہل سنت بیعت کروانے سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں۔ تو آج توبہ پر بھی بات ہوئی ہے، تو آپ میں سے وہ اسلامی بھائی جو کسی پیر صاحب کے مرید نہیں ہیں، اگر رکن شورا کے ذریعے امیر اہل سنت کے مرید بننا چاہیں تو وہ بیعت کر لیں، اور اگر بیعت برکت یعنی طالب ہونا چاہیں تو وہ طالب بھی ہو سکتے ہیں۔ رکن شورا جب یہ کہیں کہ مرید ہوتا ہوں میں، تو وہ یہ کہیں کہ میں طالب ہوتا ہوں، انشاءاللہ وہ اپنے پیر صاحب کے ساتھ امیر اہل سنت کے مرید بھی ہو جائیں گے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ کا فیضان بھی انہیں حاصل ہوگا۔ میں رکن شورا سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروائیں اور بیعت بھی کر لیں، اور پھر دعا میں بھی ہمیں شامل فرما لیں۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ یا اللہ پاک مجھے جناب غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما، اور خاندان عالی شان قادریہ
رضویہ کی برکتوں سے مالا مال فرما، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے رب کریم، ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ، اے رب کریم، مبارک راتیں ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں، رحمتوں کی برسات جاری ہے، ہم پر بھی رحمت کی بارش برسا دے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اے اللہ، ہمارے روزے قبول فرما، ہماری تراویحاں قبول فرما، ہمارے سجدے قبول فرما، تیری راہ میں جو خرچ کیا وہ قبول فرما۔ ان مقبولین کا واسطہ جن کی مغفرت ہو گئی، مولا ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ ماہ رمضان کے بعد بھی ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائی رکھیو۔ اے اللہ، رمضان کے بعد بھی گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے پیار نصیب فرما۔ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بیٹوں کے تمنائی ہیں انہیں بیٹے نصیب فرما، بیٹیوں کے تمنائیوں کو بیٹیاں نصیب فرما۔ اے اللہ، اے رب کریم، جو حرمین طیبین کی حاضری کو تڑپ رہے ہیں انہیں جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما، اسی سال ہمیں حج کی سعادت بھی نصیب فرما۔ اے کریم مولا پروردگار، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں، طوفانوں اور وائرسوں سے محفوظ فرما۔ اے کریم، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ، دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے نجات عطا فرما، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس مسجد کو آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، ہمارے خطیب و امام صاحب اور جو کمیٹی کے حضرات ہیں اللہ، ان کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرما۔ بالخصوص مالک تیرے دربار میں دعا ہے ہمارے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کے لگائے ہوئے گلشن دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ادب و شوق کے ساتھ سلام۔